السلام علیکم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدل جائے، آپ کا مقدر بدل جائے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ یہ ایک بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اس کی زندگی اس کے بعد مکمل طور پر بدل گئی۔ یہ بہت ہی حیران کر دینے والا وظیفہ ہے۔ آج 14 ربیع الاول کا دن شروع ہو چکا ہے اور 14 ربیع الاول کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں کہ ایک انسان بالکل غریب تھا، مسکین تھا۔ اس کے گھر اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے دیتا، اور اس کے علاوہ جب گھر کے اندر کوئی بیماری آ جاتی تو سرکاری ہسپتالوں میں چکر لگا کر مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتا، کیونکہ ہمارے ہسپتال جو سرکاری ہیں ان میں علاج اچھا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ بھوک سے تنگ تھا، بڑا پریشان حال تھا، بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا تھا اور اچھا علاج نہیں کروا سکتا تھا، اور گھر کے اندر کوئی ایسی چیز بھی اچھی مہیا نہیں ہوتی جو کھانے کے لیے ہوتی ہو، اور دل کرتا تھا کہ پھل کھاؤں لیکن پیسے نہیں ہوتے تھے۔ دل کرتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کراؤں، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ وہ بڑا مایوس تھا، اس کا گھر بھی بالکل کچا تھا، غریب تھا۔ تو ایک فقیر آیا، فقیر آ کر اس نے دستک دی، اللہ کے نام سے مانگنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مانگنے والا اس کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ جو بھی انسان کسی کے گھر دروازے پر آتا ہے تو اس کو عام انسان نہ سمجھا کرو، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے، کوئی پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو دستک دیتے ہیں وہ کئی دفعہ آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ آپ کی زندگی کے مقدروں کو بدلنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں، آپ کے نصیبوں کو بدلنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ جب بھی آپ کے گھر کے سامنے آپ کے دروازے کو کوئی دستک دے، گھنٹی بجائے، اور ہو وہ منگتا، فقیر ہو، غریب ہو، آپ اس کو دیکھیں تو دل کرے کہ اس کو دے دیں۔ اس جیسا کوئی بھی انسان آ جائے تو جھڑک کر آپ نے اس سے بات نہیں کرنی۔ وہ دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ نے اس سے جھڑکنا نہیں ہے، پیار سے، محبت سے اس کے سامنے پیش آنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بڑا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی بہت بڑی قابلیت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انسان جب اس کے مقدر بدلنے ہوں، ایسے ہی وسیلے بن جاتے ہیں۔ وہ انسان کہتا ہے کہ جب دستک ہوئی تو میں باہر گیا، جب باہر گیا تو میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھے کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، تو وہ اللہ کے نام سے مانگنا شروع کر دیا، مجھے اس کے نام کا دے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے زندگی دی، تجھے بچے دیے، تجھے گھر دیا۔ تو میں اس کی باتوں کو سن کر بڑا حیران ہوا کہ بچوں کو دوں یا اس کو دوں، لیکن دل کے اندر ایک تصور پیدا ہوا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ پاک اس کے بدلے 10 واپس کرتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس کے دل میں وہ خیال آیا، اس نے گھر جا کر، پیسے تو تھے نہیں، اس نے تھوڑا سا آٹا لیا اور آٹا اس کو دے دیا۔ جب آٹا دے دیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کی، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور جب 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ کے یہ اسم ہے اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، یا کریم، یا رزاق، یہ 3 لفظ ہیں، یہ 3 نام ہیں اللہ کے، ان کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اور جب آپ تسبیح پڑھ لیں تو پھر اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پھر اس کا شکریہ ادا کیا، وہ چلا گیا۔ میں نے یہی عمل کیا، اور پچھلے سال 14 ربیع الاول کا دن تھا، اور جب میں نے عمل کیا تو ہماری زمین کا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، وہ میں ایسے سمجھتا تھا کہ میری ختم ہو چکی ہے۔ اچانک رات کو وظیفہ کیا، صبح اٹھا،
60 لاکھ روپے وہ ایک آدمی دے گیا۔ 60 لاکھ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں پھر سوچنے لگا اس فقیر کی جانب۔ میں نے پھر اس کا جو وظیفہ تھا دل پر لکھ لیا، لیکن 1-2 اور آدمی تھے، میں ان کو بھی بتایا، ان کو بھی یہی نفع ملا، اس سے بھی زیادہ کسی کو کم لیکن بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج 14 ربیع الاول کا دن ہے، تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آج آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ یہ بادلوں پر اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، میں اس کی مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔